نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إن اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک ارشاد مبارک میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات اور حدیث سے متعلق ضروری مضمون کو صحیح طور پر اور اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، بتلا دیجئے لوگوں کو کہ وہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے. بارش اس کثرت سے ہو کہ تمہارے لیے عذاب بن جائے، پتھر برسا دے، آگ برسا دے، ممکن ہے یہ. تیز گرمی برسا دے، اللہ تعالیٰ تمہارے سروں کے اوپر سے، تمہارے اوپر سے یہ عذاب برسا دے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے نیچے سے عذاب پیدا کر دے.
کہ نیچے سے تمہاری زمین پھاڑ دے اور تم دھس جاؤ، نیچے تمہاری زمین پر اس قدر پانی جمع ہو جائے کہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہ رہے، اپنے مردوں تک کو دفن نہ کر سکو، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اللہ کی قدرت ہے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے اور منٹوں نہیں سیکنڈوں میں بستیوں کی بستیاں ختم ہو جاتی، پہاڑوں کے بڑے بڑے حصے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بلڈنگیں دفن ہو جاتی ہیں، موت واقع ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اور اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ تمہیں آپس میں بھڑا دے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگو، جنگ و جدل میں مبتلا ہو جاؤ، لڑائی بھڑائی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس طریقے سے تمہیں اللہ تعالی ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاتا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بس آپس میں لڑ ہی رہے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ کہتا ہے انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو تو صحیح کس طریقے سے ہم نشانیاں بدل بدل کر پیش کر رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اللہ آواز دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، رات کو سو رہے ہیں لوگ اور اللہ کا عذاب آ جائے، ملیا میٹ ہو کر رہ جائے، کیا اس بات سے تم لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ سکتے ہو؟ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا، بے شک کر سکتا ہے کہ رات کو سب نیند میں ڈوبے ہوئے ہوں اور زلزلہ آ جائے، کیمیکل اور زہر پھیل جائے اور سارے کے سارے سو جائے ہمیشہ کی نیند، ایسا ہو سکتا ہے۔ او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی، کیا لوگ اس بات پر مامون ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ عین دوپہر کے وقت جبکہ لوگ کھیل کود میں مشغول ہیں، ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے؟ کیا اس بات سے مامون ہے؟ کیا اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کی تدبیر سے مامون اور محفوظ ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ کی پکڑ سے مامون اور مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بے خوف ہو کر بیٹھنے والے صرف خسارے میں جانے والے لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پورے ملک میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے، پورے ملک میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، توسا، راجن پور، جلی والا اور معلوم نہیں کتنے سینکڑوں دیہات ہے، مکمل طور پر دریائی راستہ بن گیا ہے، مکانات تباہ، افراد موت کے منہ میں چلے گئے، بیوی بچے کہاں ہیں معلوم نہیں، گھر کے سرپرست ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرتے تیرتے مٹی میں لطپت وہ بھی آخرت کو سدھار گیا۔ آج ہمارے سامنے یہ مناظر ہے۔
کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ؟ مضبوط مکانات اس طریقے سے ڈھہ گئے جیسے تنکے ہوں، سیلاب کے آگے سب کچھ تباہ۔ بلوچستان تباہی کا منہ بولتا ثبوت، بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئی، لوگ بے گھر ہو گئے، اموات واقع ہو رہی ہیں، ماں اپنے بچوں کو کھو رہی ہے۔ اندرون سندھ میرے دوستو، حد نظر جہاں بھی آپ جائیں، سڑک جہاں سے آپ جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر دائیں طرف دیکھے، بائیں طرف دیکھے، جہاں پر کھیت اور فصلیں ہوتی تھی، قد آدم سر کے برابر پانی ہے، اور حد نظر یوں لگ رہا ہے جہاں بھی جاؤ سمندر ہے۔ ایک ذرا میرپور خاص سے آگے آپ نکلتے چلے جائیں، بدین کی طرف جائیں، سجاول کی طرف جائیں اور آرکر کی طرف نکل جائیں، ایک عذاب ہے کہ کوئی بھی مامون اور محفوظ نہیں۔ اور ہم یہاں پر الحمدللہ مامون ہیں، محفوظ ہیں، ہمارے اوپر بارش نے ایسی تباہ کاری نہیں مچائی۔ ہمارے کچھ علاقے اگر متاثر ہوئے بھی ہے تو اتنے متاثر نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ کیوں؟ آخر کوئی سرخاب کے پر ہیں جو ہمارے لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کی وجہ سے بچا لیا؟ نہیں میرے دوست، اللہ تعالیٰ ایک طرف کو سزا دے کر دوسروں کو سبق دیتا ہے، ایک طرف عذاب نازل کر کے دوسری طرف والوں کو عبرت کی آنکھیں عطا فرماتا ہے کہ اب اگر عبرت کی آنکھیں ہو تو دیکھ لو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یہ مت سمجھنا جو عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں سارے کے سارے گناہگار ہیں، یہ نہ سمجھنا، سارے کے سارے گناہگار نہیں، لیکن جب اللہ کا فتنہ آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں صرف ظالم پکڑے نہیں جاتے، جو ظالم نہیں ہے وہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حال تباہ ہے اور ہم اپنے حال میں مگن ہیں، سیاست میں مگن ہیں، ووٹ اور انتخابات میں لگے ہوئے ہیں کہ کس کو جتوانا ہے، آپس کی لڑائی ہے کہ فلاں کو قید کر دو اور جیل میں ڈال دو اور فلاں کو چھوڑ دو۔ لوگ لیڈری اور سیاست چمکانے میں مشغول ہیں، اور جو ان عوام اور انتہائی کمزور طبقہ جن کے ووٹ سے تم ممبران بنتے ہو، اسمبلی کے، تم سینٹ کے ممبران بنتے ہو، تم اسمبلیوں کے ممبران بنتے ہو، تم وزیر مشیر ہو کر ٹھاٹ بھاٹتے رہتے ہو، وہ بیچارے وہ کمزور لوگ کس قدر صورتحال گمبھیر ہے بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ میں 2 دن اندرون سندھ رہا، آنکھوں سے آنسو تھمنے والے نہیں ہوتے یہ حال دیکھ کر۔ قریب گیا تھا میں، عمر کوٹ اور تھرپارکر کے قریب، لیکن عجیب و غریب منظر ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پہننے کے لیے نہیں، لوگوں کے پاس پاؤں پہ ڈالنے کے لیے چپل نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو چل سکتے ہیں ان کو چلا رہے ہیں، جو گود میں اٹھانے کا قابل ہے ان کو مائیں گود میں اٹھا کر چل رہی ہیں۔ سامان نام کی ایک چیز ہے
چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کہ کہیں جا کر وہ جلا کر کھانا وانا بنائیں گے اگر ضرورت پڑے تو. سر پہ عورتیں لکڑیاں لے کر چل رہے ہیں. کسی کے پاس 2 گائے ہیں، 2 بیل ہیں، 2 بھینسیں ہیں، ان کو لے کر وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. کسی کے پاس چند بکریاں ہیں، ان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں یہ سیلاب کی تباہ کاری ہوئی وہاں پر لوگوں نے اپنے جانوروں کو چھوڑ دیے کہ اگر جانوروں کو باندھ کے رکھیں گے تو یہ تباہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اور وہاں پر اتنے موٹے موٹے مچھر کہ ان مچھروں کی وجہ سے یہ جانور پر بیٹھ جائیں اور کاٹ لے تو جانور وہی مر جاتے ہیں. اور انسان سخت جان ہے لیکن بیماریوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے. یہ عجیب و غریب منظر پورے علاقے میں ہے، اور اس میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. مصیبت کے اندر ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک طرف تھر کا علاقہ ہے، ایک طرف دوسرا علاقہ ہے کھیتی باڑی والا علاقہ ہے. کھیتی باڑی والے علاقے میں مکمل پانی آ چکا. پہلے تھر کے علاقے والے قابل رحم ہوتے تھے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے، ریت ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، تکلیف ہوتی تھی. لیکن آج تھر کا علاقہ رحمت بنا ہوا ہے کہ یہاں کے سارے بے گھر لوگ تھر کے اندر جہاں کہیں کوئی ٹیلا مل جائے وہاں پر جا کر بیٹھ گئے. اس لیے کہ مٹی میں پانی میں بیٹھنا تو ممکن نہیں، کم از کم ریت ہو وہاں پر بیٹھ جائیں گے، یہ سوچ کر وہاں پر بیٹھ گئے. اوپر سے پانی برس رہا ہے، پرواہ نہیں ہے، کم از کم نیچے سے پانی تو جمع نہیں ہوگا. چند تنکے گاڑ دیے اور اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا پتلا سا. ترپال بھی میسر نہیں ہے، ترپال بھی میسر نہیں ہے. جن کے پاس یہ ہے اسی طرح ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کھلے آسمان تلے. 1-2 جگہ نہیں، یہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمین پر یہ مخلوق پھیلی ہوئی ہے. اور خوراک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بھوکے ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. MNA MPA ان کو ہوش ہی نہیں، وہ مگن ہے اپنے محلات میں. حکومتی ادارے، میڈیکل کے ادارے ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے ادارے ہوتے ہیں کام کرنے والے، سارے خاموش ہیں. وہ جو دوائیں بھی لے کر جاتے ہیں تو وہ ڈیٹ جن کی ختم ہو گئی ہو، ایکسپائری دوائیں وہ لے کر جا کر دے رہے ہیں. ایک ایک لقمہ چاول کے ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں، ایک ایک لقمے کے. میرے دوستو، ہماری طرح انسان ہے جو ضروریات آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے دودھ پیتے بچوں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے اور لڑکوں کے لیے سمجھتے ہیں. یہ ساری ضروریات ان کی ہیں، یہ ساری ضروریات ان کی ہیں. ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں. اللہ جزائے خیر دے رفاہی اداروں کو، خاص طور پر مدرسوں والوں کو. سندھ کے مدرسوں والوں نے اپنے مدرسے بند کر دیے اور ان کے اندر پناہ دے رکھی ہے ان مسافروں کو اور ان بے گھر لوگوں کو. اور اپنے جتنے بھی سورسز ہیں، ذریعے ہیں، ان ذریعوں سے پیسے وصول کر کے، چاول وصول کر کے، کھانے کی چیزیں لے کر ان بے آسرا لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں.
راستوں میں جا جا کر خدمت کر رہے ہیں، اور پنجاب کے علاقے میں تو اور بھی زیادہ برا حال ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہ رفاہی ادارے اور مدارس کے طلباء علماء الحمدللہ کام آ رہے ہیں۔ پورے ملک میں جہاں جہاں تباہ کاری ہو رہی ہے، اگر کچھ خدمت ہو رہی ہے ان علماء کے ذریعے ہو رہی ہے، طلباء کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اور جو غیر معروف رفاہی ادارے ہیں اصل یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو معروف رفاہی ادارے ہیں جو بہت شور مچا رکھتے ہیں، معلوم نہیں سیلانی کہاں ہے، معلوم نہیں یہ جے ڈی سی کہاں ہے، اور بھی پتہ نہیں عیدی کے لوگ کہاں ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگ کام کر رہے ہیں، الخدمت کے لوگ کام کر رہے ہیں، بیت السلام کے لوگ کام کر رہے ہیں، البرہان کے لوگ کام کر رہے ہیں، انصار الاسلام کے جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور رضاکار کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ حق ادا کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک پوری قوم ان لوگوں کو بسانے کے لیے اور ان کے دکھ بانٹنے کے لیے نہیں اٹھے گی، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی کرانے والا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سکون سے نہ بیٹھے، بلکہ ان بھائیوں کی فکر کریں، ان بھائیوں کی فکر کریں، اور اس سلسلے میں جو کچھ جس سے ممکن ہو، آپ کا 100 روپیہ کم نہیں ہے، آپ کے 10 روپے کم نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑے تھوڑے اپنی بساط کے مطابق پیسے دے سکے تو یہ بھی انشاءاللہ ان کے کام آنے والی چیز ہے۔ جہاں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، مچھردانیوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، کفن کی ضرورت ہے، کفن، مردوں کو کفن دینے کے لیے کفن کی ضرورت ہے، آپ کے پرانے کپڑوں کی ضرورت ہے، نئے کپڑے دے سکو تو اور بھی اچھا ہے، خوراک کی ضرورت ہے، نقد رقم کی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ اس سلسلے میں ہاتھ بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، اہل ایمان کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے کہ آپس میں محبت رکھنے، مہربانی کرنے میں ایسے ہے جیسے کوئی ایک جسم ہے۔ جب جسم کا کوئی ایک حصہ، ایک ہاتھ، ایک پاؤں، ایک کان، ایک دانت، اس کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پورا جسم اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، جاگنے میں شریک، بخار میں شریک۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے مسلمانوں کو یہ درد بانٹنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، صرف یہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی اس کے اندر مبتلا ہے۔ ہندوؤں کی بھی بہت بڑی کثرت ہے، انسانیت کے ناطے ان کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور بہت بڑا موقع ہے یہ کہ آپ ان کا دل جیت لیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہت جلدی یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے تمام مسجد کے احباب سے اور آپ کے تمام متعلقین سے، آپ کی آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے واسطے اس نازک موقع پر فضول خرچیوں کو چھوڑ کر تمام کے تمام حضرات اس طرف توجہ کریں اور ان بھائیوں کی مدد کریں، جس چیز سے ممکن ہو، جہاں آپ کو اعتماد ہو وہاں سے آپ امداد ضرور کریں، امداد ضرور کریں، بیٹھے نہ رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ آج ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ایسی کوئی افتاد آئے تو دوسرے لوگ بھی پھر ہماری مدد کریں گے، اور اگر ہم نے کہا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی
تو سمجھ لیجئے ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب آدمی دوسروں کے کام آتا ہے تو اللہ اس کے کام آتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی حاجت براری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت براری کرتا ہے۔ اور میرے دوستوں، 1 روپے کے 10 روپے کس کو پسند نہیں؟ اللہ تعالیٰ 1 کو 10 گنا کر کے قبول کرتا ہے، 10 گنا ہی نہیں اور بڑھاتا رہتا ہے، 700 گنا کر کے قبول کرتا ہے، 700 گنا ہی نہیں، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ وسعت دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے دل کھول کر اپنے سیلاب زدگان اور آفت سماوی سے متاثر ہمارے اپنے بھائیوں اور اس طرح ہمارے پاکستانی برادری چاہے وہ غیر مسلم ہوں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تمام حضرات اس سلسلے میں ضرور اقدام کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ آپ ایک چائے کا پیسہ چھوڑ دیں، 25-30 روپے چائے کے پیسے ہیں، 50-50 روپے میں آپ چائے پی رہے ہیں، ایک 50 روپے نہیں دے سکیں گے ایک وقت کی چائے؟ کون نہیں دے سکے گا؟ میں تو 50 روپے چھوڑ دیجئے 10 روپے دے دے، اللہ کے ہاں آپ کا نام لکھا جائے کہ آپ نے مدد کی ہے، اور آپ کے 10 روپے دوسروں کے ہزاروں روپے کے ساتھ مل کر انشاءاللہ بہت کچھ کام ہوگا۔ اس وجہ سے اپنی کم مدد کو، کم تعاون کو کم نہ سمجھیں، اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوگا اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اپنے نادار، مستحقین اور مصیبت زدہ بھائیوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر احساس پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قسم کی تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اور عذاب سے اللہ تعالی بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔